اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک یحیی الموتى، بالکل اسی طریقے سے اللہ مردوں کو بھی زندہ کر لے گا، ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں معجزات دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی میں اس قسم کے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھیوں پر حجت آخری درجے میں تمام ہو جائے کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کا ایمان بڑے لیول کا ایمان ہو، کیونکہ انہوں نے تو پیغمبر کے جانے کے بعد اس دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اب پھر ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جس قوم کے ساتھ ہوا ہو، اتنے بڑے بڑے معجزات جس نے دیکھے ہوئے ہوں، اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ روح گردانی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے نا، کم از کم اسے تو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے۔ ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھر ہیں، اتنے سخت دل تم ہو گئے، یعنی اللہ کی وحی سے روگردانی کرتی، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں بھی ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر میں سے پھر بھی پانی نکل آتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں کبھی اللہ کی محبت، اس کے ڈر کی وجہ سے آنسو نہیں آئے، اتنے تم پتھر دل ہو گئے۔ پتھروں میں ایسے موجود ہیں کہ جن کے اندر چشمے جاری ہوتے ہیں، یعنی اس کی فزیکل ریزن کوئی بھی ہو، چشمے اللہ نے جاری کر کے انسانیت کی خدمت میں لگایا ہے پتھروں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک، چونکہ یہ ادب کی کتاب ہے، اس کی طرف اس کی تشبیہ بھی کی کہ پتھروں میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، یہ انسان تو پتھروں سے بھی گئے گزرا ہے۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ فزیکلی بھی ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی جس طرح فزیکل ریزن رکھی ہوئی ہے، اس طرح اس کی ایک روحانی ریزن بھی اپنی جگہ میں موجود ہو۔ جس طرح میں کہتا ہوں شہاب ثاقب ایک فزیکل فینومین آف نیچر ہے، لیکن الٹیمیٹلی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کس وقت ایسا ہوگا، اس کا ڈیسیژن کس نے لینا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومین آف نیچر، اور اسی کے پیچھے تو گاڈ ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے زلزلہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آتا ہے، لیکن ہم پوچھیں یہ کب ڈسٹرب ہوں گی، آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ اور کون اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی ہم پرفیکٹ کوئی ایسٹیمیشن نہیں دے سکتے۔ آپ کو گلوبل وارمنگ کے اوپر کتنے یہ چیختے رہے، حالانکہ اسی صدی میں جس میں یہ چیخ رہے تھے، پچھلی کئی صدیوں کے سرد ترین سال بھی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اوزون لیئر برباد کر دی، سوراخ ہو گیا، اب خود بخود ریکٹیفائی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ کائنات اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے، اس کو چلا بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے انسانیت کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بھی قرآن میں آتا ہے کہ زمین میں جو فساد ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، لیکن اس لیول تک اللہ فساد نہیں جانے دیتا کہ جو اس کا ڈیوائن پلان ہے کہ اس نے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، آخری انسان تک کے لیے وہ ریسورسز رکھے گا اس پہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہوئی یہ چیز۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتھروں میں بھی ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو سورۃ الاعراف میں بھی آگے چل کے آئے گا نا، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کے اثر کی وجہ سے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ جی صلاۃ و محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی ایسے ہیں جو خوف کے مانند پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ایسی ان کے اوپر بھی خشیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم آبزرو نہیں کر سکتے الا یہ کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھیوں کا ایمان بڑھانے کے لیے ایسی چیزیں آبزرو کروا دے۔ وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم کبھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہم نوالے میں سے تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا امیجن کریں نا، جو لوگ اس لیول کے ایمان پر پہنچ چکے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ڈائریکٹ معجزات دکھا رہا ہو، وہی لوگ
نبی الاسلام کی وفات کے بعد اتنے بڑے فتنے آنے کے باوجود پورے پیشن کے ساتھ اس دین کو لے کے چل سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی وام بھی نہیں تھا اس معاملے میں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے ان کا غلبہ کروانا ہے. ورنہ جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں وہ بالکل سپورٹ نہیں کرتی تھیں کہ سیدنا ابوبکر اتنے محاذوں کے اوپر جنگ کھول لیں. لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسی لیے ڈٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے ساتھ آئی، اور مختصر سی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کروائی. اور یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوا، ورنہ تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا سٹیٹس بھی اسکندر اعظم والا ہے یا اس کے بعد چنگیز خان والا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے بعد انقلاب برپا کر کے بتایا کہ اللہ کی غیبی تائید ہے اس پیغمبر کے ساتھ. اسی لیے اس کے فالوورز اس کے بعد جبکہ ہزاروں لوگ جو نبی الاسلام کی زندگی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، اس کے باوجود مختصر جماعت اس دعوت کے کام کو لے کے چلی. یہ اللہ کی غیبی تائید تھی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہر عمل سے واقف ہے جو تم کر رہے ہو. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے. اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ لالچ ہے، یہ طمع ہے، تمہاری یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ یہودی ایمان لے آئیں؟ ظاہر ہے مسلمانوں کی خواہش تو تھی. وہ کہتے تھے ہم تو امی ہیں، ہم تو جاہل ہیں، یہ تو کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو بات مان لیں. جس طرح ہمارے کئی بھولے والے لوگ ہیں، جب ان کو قرآن و سنت کی دعوت کا پتہ چلتا ہے وہ خود کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں تو وہ اپنے مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ چلو یار ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا، یہ تو کتابوں کے ماننے والے ہیں، عالم دین ہیں، ہم ان کے سامنے آیت رکھیں گے، بخاری کی حدیث رکھیں گے، فوراً مان لیں گے، ایڈے ہی سیدھے نے مان لیں گے. تو بڑے مایوس ہوتے ہیں. پھر غصہ آتا ہے کہ یار یہ لوگ تو ایسا نہ کرتے، جاہل چلو کر رہے ہیں، علیحدہ بات ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں مسلمان کہتے تھے علماء یہود تو بات مان لیں، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں بڑے ہی یہ طمع ہے کہ یہ مان لے آئے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں ایسا گروہ بھی رہا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہے، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ کلام اللہ کو سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تورات ہے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے بعد اس کے کہ وہ عقل بھی رکھتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر فتوے دیتے تھے ایسے کہ اللہ کی شریعت کو تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے. کہا گیا، وہ آپ سن چکے ہیں نا، حتتن کہا گیا کہ جب جیریکو سٹی میں اریحا میں داخل ہونا ہے جوشوا ابن نون کے ساتھ، تو آپ نے کہنا ہے حتتن، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب وقت کا پیغمبر موجود ہے، وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، انہوں نے حنتتن حنتتن کہنا شروع کر دیا. کہا گیا سمعنا و اطعنا کہنا ہے، انہوں نے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یعنی وہ جنہوں کہتے ہیں پنجابی پانڈ، ہر بات کو بگاڑ کے بیان کرنا. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تم ان سے کہہ رہے ہو یہ تو ان بزرگان دین کی اولاد ہیں، بڑے بڑے علماء کی، جو وقت کے پیغمبر سے باتیں سن کے ان کو بدل دیا کرتے تھے، تم کہہ رہے ہو یہ ایمان لے کے آئیں. تو سر میں یہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ہم پبلک کو دعوت دیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ مسلمان نے غور کرنا ہے، مولویوں نے نہیں کرنا. یہ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہہ رہے کہ تمہیں کیوں اتنی اس چیز کی خواہش ہے کہ یہ لوگ بات مان لیں، یہ تو وہ ہیں جو کتابیں پڑھنے کے باوجود بدل دیتے ہیں. تو سر جن علماء نے قرآن اور سنت پڑھا ہوا ہے، تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے ہیں، ایسے علماء ہیں، لیکن بالکل قرآن کے اپوزٹ تعلیمات اس میں لکھی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں 10 صفحے کالے کر دیے بابوں کو پکارنے میں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں ماننی. آپ حنفی علماء کی بخاری مسلم کی اگر شروحات اٹھائیں نا تو جہاں رفع الیدین کی حدیثیں آئیں گی، اللہ معافی دے، آپ کو لگے گا کہ ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں. حدیث ہوگی 2 لائنوں کی، انہوں نے 20 صفحے کالے کیے ہوں گے کہ کسی طریقے سے یہ بات نہ مانے. مشکات المصابیح میں جب کتاب الجنائز چیپٹر میں وہ قبروں کو پکا نہ کرنے والی حدیثیں اور قبروں پہ عمارتیں نہ بنانے والی مسلم شریف کی حدیثیں آئی ہیں نا، تو مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے جو مشکات کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں پہ، انہوں نے اس سے پہلے کتنے صفحے کالے کیے ہیں کہ اب یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں ان کو
یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے ان حدیثوں کو نہیں آپ نے ماننا، یعنی اس کو چھوڑ کے آگے ہی نکل جاؤ. تو یہ ہے جو کلام اللہ کو بدل دیتے ہیں. میں نے بہت بڑی مثال دی تھی حاضر و ناظر کی بحث میں، انہوں نے جال حق کے اندر جہاں جگہ جگہ آیات قرآن میں آئی ہیں نا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے تب بھی تم ان واقعات کو منوان بیان کر رہے ہو، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، تمہارے پاس وحی آئی ہے. اے نبی تم اس وقت موجود نہیں تھے سورہ آل عمران میں جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کوہ طور کے پاس پکارا تھا، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے. اب یہ تو حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے تھے، یہ آیات ان کے خلاف تھی. تو ہر آیت پہ وہ لکھتے رہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ وہاں فزیکلی موجود نہیں تھے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ وہاں پہ ناظر نہیں تھے. آپ موجود تو اللہ کے پاس سے وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ دیکھ رہے تھے، تو پھر وہی والا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور سورہ ال عمران میں آتا ہے جب مریم کی کفالت کے لیے کلمیں ڈالی جا رہی تھیں کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، یہ طے پایا تھا کہ جس کی قلم پانی کی دھار کے اپوزٹ بہنا شروع کر دے گی، جو امپاسبل ہے بغیر کسی موٹر کے، تو وہ اللہ کی طرف سے غیبی تائید ہوگی. تو حضرت زکریا کی بیٹی تھی، تو تم وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود تم یہودیوں سے یہ واقعات بیان کرتے ہو، یہ اس چیز پر ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو. طالوت اور جالوت کا جو واقعہ سورۃ البقرہ میں آئے گا، اس میں بھی آپ دیکھیں گے اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہم جو پورا قصہ بیان کر رہے ہیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، تم تو وہاں نہیں موجود تھے نا، تو تم یہ بیان کر رہے ہو. اب یہ ساری چیزیں حاضر و ناظر کی نفی پہ تھیں آیات نا. ایک آیت ایسی ہے قرآن میں سورۃ القصص آیت نمبر 44 جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی نہ تم وہاں موجود تھے نہ تم دیکھ رہے تھے. تو ان کا وہ وہم بھی ختم ہو گیا، دیکھنے والا نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. اب وہ آیت آئی نا تو انہوں نے کہا اب یہ تو آیت میرے وہ جو پورے پہلے 50 آیتوں کو میں نے جو اپنے زوم میں ذبح کرنے کی کوشش کی، اس کو کیسے ذبح کروں؟ تو انہوں نے آیت ہی آدھی لکھی کہ اے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. جو آگے لکھے تھے نا کہ آپ وہاں شاہدین میں بھی نہیں تھے، وہ آیت ہی کاٹ دی اور آدھی آیت لکھ کے کہا کہ اس میں یہ تو لکھا ہے وہاں موجود نہیں تھے، یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے تھے، حالانکہ اسی آیت میں لکھا ہوا ہے. سر یہ قرآن کی تعریف ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ مسلمان یہ کام کر سکتا ہے. تو آپ یہ پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے گا یہ سب کچھ علماء یہود کر گئے. اللہ کے فضل سے اسی کسی نے پیچھے نہیں، اسی ورلڈ چیمپئن ہیں. ہمسا ہو تو سامنے آئے، کوئی ایسا کام نہیں جو انہوں نے نہ کیا اور ہم نے اس کو اس سے بڑے انداز میں نہ کیا ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی، تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا؟ یہود و نصارہ. آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو وہی کام کیے. تو اے مسلمانوں تمہیں یہ بڑی خواہش ہے نا کہ ایمان لیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا کلام سنا اس کے بعد انہوں نے تعریف کر دی عقل رکھتے ہوئے جان بوجھ کر.